زبیر نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا تھا، اور تبھی مہوش کا سارا حوصلہ، ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اپنے اور ماہر آفندی کے بارے میں آج بھی بابا کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ بابا، آپ مانور کے رشتے سے انکار کر دیں، اس نے مردہ لہجے میں کہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اتنا اچھا لڑکا تو ہے، میں انکار کیوں کر دوں؟ نہیں بابا، بس مجھے نہیں پتا، آپ انکار کر دیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی جب زبیر نے اسے اپنے گلے لگایا تھا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں تم اپنی بہن سے بہت پیار کرتی ہو اور ڈر رہی ہو کہ نہ جانے ماہر آفندی کیسا ہوگا، لیکن تم فکر مت کرو، جیسے تم اویس کے ساتھ خوش ہو، مانور بھی آفندی کے ساتھ خوش رہے گی۔ انہوں نے مہوش کو تسلی دی تھی، مگر ماہر آفندی کے ساتھ جڑتا مانور کا نام اس کا دل چھلنی کر گیا تھا۔ نہیں بابا، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، آپ بس منع کر دیں کسی بھی طرح۔ دیکھو بیٹا، اگر تمہارے پاس اس رشتے سے انکار کی کوئی ٹھوس وجہ ہے تو مجھے بتاؤ کہ میں اتنے اچھے رشتے سے انکار کیوں کروں۔ مہوش کے پاس اب ہمت نہیں تھی کہ وہ ماہر آفندی کے خلاف کچھ بھی کہہ سکتی، تبھی وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماہنور کا ہنستا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ بھلا کیسے اس کی خوشیاں برباد کر سکتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ خاموش رہ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی بہن، جس میں اس کی جان بستی تھی، وہ ماہر آفندی کے پاس جا پہنچی تھی۔ وہ پورے کالج میں اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، کبھی لائبریری میں، کبھی ٹینس کورٹ میں، تو کبھی کالج کے لان میں، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کالج کی دوسری بڑی بلڈنگ میں اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ، ایک لڑکے نے اسے چڑھانے والے انداز میں بتایا تھا، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے دوسری بلڈنگ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس کی اتنی جرت کہ وہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ جو کوئی بھی اس کو دیکھ رہا تھا وہ اپنی ہنسی پر کنٹرول کر رہا تھا۔ سارا کالج ہی تو جانتا تھا کہ ان دونوں کی دوستی کتنی گہری تھی، اور جب بھی مہوش ماہر آفندی کو ڈھونڈنے لگتی تھی تو کالج کا کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ اسے بہانے سے تنگ ضرور کرتا تھا، اسے چڑھاتا ضرور تھا، اور وہ چڑھ بھی جاتی تھی۔ اسے معلوم بھی تھا کہ سب مذاق کرتے تھے، مگر وہ مذاق میں بھی ماہر آفندی کا ذکر کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں سن سکتی تھی۔ تبھی وہ اسے سامنے ایک لڑکی سے بات چیت کرتے نظر آ ہی گیا۔ مہوش کے قدم تیز تھے اور دل کی دھڑکنیں اس سے بھی زیادہ تیز تھیں۔ وہ ہر قدم کے ساتھ خود سے یہ وعدہ کر رہی تھی کہ اس بار وہ ماہر آفندی کو ایسا سنا کر آئے گی کہ وہ بھی ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وہ تو ہمیشہ سے یہی سوچتی تھی، میرے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی سے بات۔ وہ خود سے بڑبڑائی اور بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہی ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، سامنے ہی لان میں ایک بینچ پر ماہر بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو شاید ماہر آفندی سے کسی گروپ پروجیکٹ پر بات کر رہی تھی۔ لڑکی کے ہاتھ میں کچھ پرنٹس بھی تھے، اور وہ ماہر کو سمجھا رہی تھی کہ یہ رپورٹ تم نے پراپرلی نہیں دیکھی، دیکھو یہاں۔ مگر مہوش کو یہ سب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر اسے کچھ دکھائی دے رہا تھا تو وہ تھا ماہر آفندی اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک لڑکی جو اس کے بہت قریب بیٹھی تھی، اور اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ کوئی لڑکی اس کے اس قدر قریب کیوں تھی۔ ماہر آفندی، وہ دھاڑتی ہوئی اس کے قریب پہنچی، اور اس کی آواز کے ساتھ ہی پورے لان میں سناٹا چھا گیا۔ جو اسٹوڈنٹس اپنی فائلوں میں مصروف تھے وہ بھی چونک کر مہوش کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ماہر آفندی نے بھی چونک کر اوپر دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ طوفان آ چکا تھا، اور اب پھر اسے مہوش کو اپنی محبت کا پوری محنت سے یقین دلانا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہو مہوش؟ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا تھا تاکہ دوسروں کی توجہ اس پر نہ ہو، لیکن مہوش کو اس کی بات پر اور غصہ آیا۔ تم پوچھو گے مجھ سے؟ وہ غصے سے تڑخی۔ تم یہاں کسی اور کے ساتھ بیٹھے ہو اور تمہیں لگ رہا ہے کہ ڈرامہ میں لگا رہی ہوں؟ ماہر آفندی کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے خفیف سا مسکرا کر کہا، میں چلتی ہوں، لگتا ہے کچھ پرسنل بات ہو رہی ہے، اور وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ دیکھا، ڈرا دیا نا تم نے بیچاری کو، ماہر نے شرارت سے کہا۔
तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा कॉलेज जानता है तुम मुझसे दोस्ती का, मोहब्बत का दावा करते हो, और उसके बावजूद भी तुम यहाँ किसी और लड़की के साथ बैठे हो। वो तो मैं ग्रुप प्रोजेक्ट पर। माहिरा अफंदी ने जुमला मुकम्मल किया था और महविश भी लम्हा भर को चुप हुई थी, लेकिन फिर फौरन बोली, ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए लड़कों की कमी थी क्या? और इस बात पर माहिरा अफंदी ने कह कहा लगाया, यार तुम पागल हो, सच में तुम्हें हर लड़की अपनी दुश्मन क्यों लगती है? महविश ने हाथ नचाकर कहा, क्योंकि तुम लड़कों के साथ तो 2 मिनट भी नहीं बैठते, मगर लड़की हो तो मेरे अंदर खून खौलने लगता है। माहिरा अफंदी उसे देखता रहा था खामोशी से। फिर वो आहिस्ता से महविश के करीब होकर बोला था, तुम्हें पता है महविश, तुम्हें मुझे किसी लड़की के साथ देखकर गुस्सा आता है। इसका मतलब है तुम मेरे लिए कुछ तो महसूस करती हो। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हें वाकई मेरी कोई परवाह ना होती तो तुम मुझे ऐसे ढूंढती ना फिरती, इतना गुस्सा ना करती, और वो थोड़ा रुका, इतनी प्यारी भी ना लगती। महविश के गाल लाल हुए थे। ओहो, अब तो तुम शर्मा भी रही हो। वाह, मैं शर्मा नहीं रही, वो तेजी से बोली थी, मुझे बस गर्मी लग रही है। मार्च में? हाँ, तो गर्मी मुझे तुम्हारी 2 नंबर हरकतों से लग रही है। माहिरा अफंदी हंसने लगा था और वो भी थोड़ी देर के बाद मुस्कुरा दी थी। कुछ लम्हे खामोशी से गुजरे, दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर माहिरा अफंदी ने आहिस्ता से कहा, महविश, कभी सोचा है हम दोनों अगर दुश्मन होते तो सारा कॉलेज तबाह हो चुका होता? वो हंस कर बोली थी। और अगर दोस्त से बढ़कर कुछ होते तो? वो उसके थोड़ा और करीब हुआ और वो खामोश हो गई। उसकी नज़रें नीचे झुक गई थीं। माहिरा अफंदी ने फिर कहा, क्योंकि सच तो ये है कि मेरा तुमसे बात किए बगैर दिन नहीं गुजरता, तुम्हें देखे बगैर सुकून नहीं आता, और तुम्हारी चीखों पुकार भी मुझे बस अजीब सी खुशी देती है। अच्छा, वो नज़रें उठाकर बोली थी। हाँ, तो फिर ये सब बातें आज क्यों कर रहे हो? क्योंकि आज मुझे पहली बार लगा है कि तुम भी मुझसे वो रुका, वैसे ही मोहब्बत करती हो जैसे कि मैं करता हूँ। वो खामोश हो गई थी। हवा की हल्की सी लहर ने उसकी जुल्फों को छुआ था और वो कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से उनका दोस्त जैन आ गया था। ओहो, लो भाई, टॉप सीन पर पहुंचे थे और मैंने एंट्री मार दी। सॉरी, जैन ने शरारती अंदाज में कहा था। महविश फौरन संभली। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना ये भी ऐਵੇਂ ही जज्बाती हो रहा था। माहिरा अफंदी ने कह कहा लगाया, चलो आज तुम बच गई, लेकिन ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई। उस दिन के बाद कुछ बदल सा गया था। कॉलेज में सब उनकी जोड़ी के मज़ीद चर्चे करने लगे थे। महविश और माहिरा अफंदी अब पहले से ज़्यादा करीब होने लगे थे। वो एक दूसरे को छेड़ते थे, बेवजह ही लड़ते थे और फिर मनाते भी थे। तुम जानती हो महविश, तुम मेरी ज़िंदगी में वो खुशबू हो जो किसी ख़ास लम्हे में बस जाती है। चाहे लम्हा गुजर जाए, लेकिन वो खुशबू बाकी रहती है। एक दिन जब वो किताबें खोले लाइब्रेरी में बैठे थे तो माहिरा अफंदी को एक बार फिर से रोमांस सूझने लगा और महविश होंठों पर उंगली रखे उससे खुद से परे धकेलने लगी। कॉलेज की ज़िंदगी यूं ही गुजरने लगी थी। फाइनल ईयर करीब आ गया था और उनकी मोहब्बत भी इश्क में तब्दील हो चुकी थी। सारा कॉलेज जानता था कि वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और महविश तो माहिरा अफंदी पर किसी लड़की की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सबको यकीन था कि वो दोनों कॉलेज ख़त्म होते ही एक दूसरे के ताल्लुक़ को और मजबूत कर लेंगे, और उन लोगों को भी यकीन था कि उनके घर वाले उनकी मोहब्बत के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। तभी तो वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बेहद संजीदा थे और अपने दरमियान किसी तीसरे के जिक्र को भी गुनाह समझते थे। तो बताओ फिर कब भेजूं मैं अपने पेरेंट्स को? वो कैफेटेरिया में बैठे लंच कर रहे थे जब माहिरा अफंदी ने महविश से एक आम सा सवाल किया और महविश ने आंखें घुमाकर उसे देखा। आखिर इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हम अपना कैरियर तो बना लें, उसके बाद घर भी बात कर लेंगे। हमेशा की तरह आज भी महविश का वही जवाब था जिससे माहिरा अफंदी को हमेशा से चिढ़ थी। यार, एक बार हमारे पेरेंट्स आपस में मिल लें,
ہمیں سمجھ لیں تو پھر ہمارے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تم دیکھو، ہم کالج سے باہر ایک دوسرے کو مل بھی نہیں سکتے کیونکہ تمہیں ہر وقت بس یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ اگر ہمارے گھر والوں کو ہمارے بارے میں معلوم ہو جائے گا تو ہمیں چھپ چھپ کر ملنا تو نہیں پڑے گا نا۔ ماہر افندی کے لہجے میں جذبات چھلک رہے تھے، مگر مہوش نہ جانے کیوں اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتانے سے ڈرتی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں یا تمہیں کوئی لڑکی بھگا کر لے جائے گی جو تمہیں بس ایک ہی بات کی فکر لگ گئی ہے کہ گھر والوں کو بتاؤ، گھر والوں کو بتاؤ؟ مہوش کے لہجے میں جذبات کی جگہ غصہ آ گیا تھا۔ اگر ابھی میں نے اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتا دیا تو وہ کیا سوچیں گے کہ ان کی بیٹی کالج میں پڑھنے کے بجائے عشق لڑانے جاتی ہے؟ وہ تو مجھے گھر پر بٹھا لیں گے۔ جو خدشہ اس کے دل میں تھا آخرکار وہ اس کی زبان پر آ ہی گیا تھا۔ مہوش کی بات سن کر ماہر افندی بھی ہمیشہ کی طرح بس خاموش ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا تھا، جیسے اس کی بات کو دل پر نہ لینا چاہتا ہو، مگر دل کا کیا کرتا جو زخمی ہو چکا تھا۔ مہوش، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا ہوں، یا کہ اگر اس کے ماں باپ کو اس پر ذرا سا بھی شک ہوتا تو وہ اس کی پڑھائی تک چھڑوا سکتے تھے؟ ماہر، تم میرے لیے بہت اہم ہو، سب سے زیادہ اہم، لیکن میرے ماں باپ بھی میرے لیے کم اہم نہیں ہیں۔ ان کی امیدیں، ان کا بھروسہ، ان کا میرے لیے خواب دیکھنا کہ ان کی بیٹی ایک دن ان کا نام روشن کرے گی، اپنے آفس میں عزت سے بیٹھے گی، اس سے تو وہ سب ختم ہو جائے گا اگر وہ یہ جان لیں گے کہ میں کسی کو چاہتی ہوں۔ ماہر افندی نے گہری سانس لی اور میز پر رکھے اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں بدل لیا۔ میں تمہارے خوابوں کے راستے میں نہیں آنا چاہتا مہوش، لیکن اگر ہم آج بھی ایک دوسرے کے لیے اتنا نہ کر سکے تو کل کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مہوش کے دل میں عجیب سا خلا پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک طرف وہ ماہر افندی سے بے پناہ محبت کرتی تھی تو دوسری طرف اپنے گھر والوں سے اس محبت کا ذکر کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، وہ اس کی پسند پر مان بھی جاتے، کیونکہ ماہر افندی میں وہ سب خوبیاں تھیں جو ایک لڑکے میں انہیں چاہیے تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کا دل اندر ہی اندر ڈرتا تھا کہ کہیں اس کے ماں باپ اسے غلط نہ سمجھ دے، اس کی محبت کو کوئی غلط رنگ نہ دے دیتے اور ان دونوں کے درمیان کوئی دوری نہ آ جاتی۔ ابھی جیسا بھی چل رہا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تو تھے نا، ہر روز ایک دوسرے سے ملتے تو تھے، ایک دوسرے سے بات تو کرتے تھے نا۔ اگر اس کے گھر والوں کو ان کے تعلق کے بارے میں علم ہو جاتا تو اس سے آگے وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی تو ماہر افندی کو ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ وہ ابھی اپنے پیرنٹس سے ایسی کوئی بات نہ کرے۔ ان دنوں کالج میں ایک سیمینار ہونے والا تھا اور مہوش نے خود کو اس میں پوری طرح سے مصروف کر لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ الجھنیں جنہوں نے اس کے دل کو باندھ رکھا تھا وہ مصروفیت میں کہیں دفن ہو جاتی۔ ماہر افندی نے اس سے زیادہ بات چیت نہ کی تھی، وہ اب خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ مہوش نے نہ تو شکایت کرتا اور نہ کوئی گلا، وہ بس خاموش ہو گیا اور مہوش کو اس کی یہ خاموشی کاٹنے لگی تھی۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب مہوش لائبریری میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی تو اس کی کلاس فیلو اس کے پاس آئی۔ وہ کافی ہنس مکھ طبیعت کی مالک تھی اور باتوں ہی باتوں میں وہ مہوش سے کہہ بیٹھی تھی، ماہر تو بہت چپ چاپ ہو گیا ہے ان دنوں، کیا بات ہے؟ تم دونوں کی دوستی ختم ہو گئی ہے کیا؟ اس نے تو ایک عام سی بات کی تھی، لیکن مہوش کا دل اس کی بات پر جیسے دھک سے رہ گیا تھا۔ کیا واقعی لوگ ان کی دوستی کو، ان کی محبت کو، ان کے تعلق کو پہچانتے تھے؟ اور کیا واقعی ان کی یہ دوستی اور محبت اب ختم ہو رہی تھی؟ وہ اسی رات ماہر افندی کو کال کرنے لگی تھی، مگر وہ اس سے بات کرنے کی ہمت نہ کر پائی تھی اور بس پھر ایک لمبا میسج لکھا تھا، ماہر، میں نہیں جانتی کہ کل کیا ہوگا، میں نہیں جانتی کہ میرے پیرنٹس میرے لیے کیا فیصلہ کریں گے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تمہارے بغیر سب کچھ ادھورا ہے۔ میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتی، لیکن میں اپنے پیرنٹس کی اعتماد کو بھی نہیں کھونا چاہتی جو وہ مجھ پر کرتے ہیں۔ تم پلیز مجھے کچھ وقت دو تاکہ میں خود میں ہمت پیدا کر سکوں اور انہیں تمہارے بارے میں بتا سکوں، بس کچھ دیر اور۔ وہ بہت دیر تک ماہر افندی کے رپلائی کا انتظار کرتی رہی، مگر اس کا کوئی میسج نہیں آیا تھا۔
وہ اس کے میسج کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی اور جب صبح جاگی تو بھی اس کا کوئی میسج نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی سڑی ہوئی شکل کیوں بنا کر بیٹھی ہو؟ جب ماہنور نے دیکھا کہ مہوش موبائل ہاتھ میں تھامے اداس بیٹھی تھی تو اسے رہا نہ گیا، تبھی وہ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ مہوش نے موبائل سائڈ پر رکھا تھا اور ماہنور کی طرف منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ ماہنور، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا کوئی کسی سے ساری زندگی کے لیے بے پناہ محبت کر سکتا ہے؟ اتنی محبت جس کا کوئی حساب نہ ہو اور وہ ہر دن پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جائے، اور محبت سے عشق اور عشق سے جنون بن جائے؟ وہ کہیں دور خلا میں گھورتی ماہنور سے پوچھ رہی تھی اور ماہنور اس کے چہرے کے ہر زاویے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں، محبت تو ہوتی ہی ایسی ہے جو ہر نئے دن کے ساتھ نیا جذبہ لے کر ابھرتی ہے، اور ایسی محبت کی مثال تو میرے سامنے ہی ہے۔ کیا مطلب؟ مہوش ایک دم سے بوکھلا گئی تھی۔ لو بھلا، ماما بابا کو ہی دیکھ لو، کیا تمہیں نظر نہیں آتی ان کی محبت؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، بھلا ان سے بہتر اور کون سی مثال ہوگی ہمارے سامنے؟ ماہنور کے لہجے میں شرارت صاف جھلک رہی تھی اور مہوش کی تو جیسے جان میں جان آئی تھی۔ اوہ اچھا، ہاں ہاں بالکل، وہ دونوں تو ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، مہوش نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور ماہنور اس کو ایک بار پھر سے چھیڑنے لگی۔ کیوں؟ کیا تمہیں بھی کسی سے محبت ہو گئی ہے جو تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ ماہنور نے چہرے پر وہی شرارت بھری مسکراہٹ سجائے پوچھا تھا، اور مہوش اس کو دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں بھلا، مجھے کس سے محبت ہوگی؟ تم سے بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اچھی بات ہے، محبت کرنا بھی مت، اب ہر کوئی بابا کی طرح شریف تو نہیں ہوتا، اور ویسے بھی محبت وہی اچھی ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہو۔ ماہنور کی بات پر مہوش کے ہاتھ ایک دم سے رکے تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا۔ مہوش اور ماہنور دو ہی تو بہنیں تھیں، ان دونوں کا تعلق ایک درمیانے طبقے سے تھا، مگر محبت بھرے گھرانے سے تھا۔ ان دونوں میں صرف 2 سال کا تو فرق تھا، لیکن ان کے دلوں کا رشتہ ایسا تھا کہ اگر ایک کی آنکھ سے آنسو گرتا تو دوسری کا دل رو پڑتا۔ مہوش بڑی تھی، وہ ماہنور کی نسبت سنجیدہ مزاج، حساس دل کی مالک اور ذرا کم گو تھی۔ وہ ہمیشہ زندگی کو جذبات کے زاویے سے دیکھتی تھی، جبکہ دوسری طرف ماہنور ایک شوخ، ہنسمکھ اور شرارتی طبیعت کی لڑکی تھی، جو ہر بات میں مزاح ڈھونڈ لیتی اور ہر مشکل لمحے کو بھی ہنسی میں بدلنے کا ہنر رکھتی تھی۔ ان کے بابا زبیر ایک سرکاری اسکول میں سینئر ٹیچر تھے۔ وہ ایک اصول پسند، نرم گو اور محبت کرنے والے باپ تھے، جنہوں نے ہمیشہ بیٹیوں کو بیٹوں سے بڑھ کر مانا تھا۔ ان کی ماما ایک گھریلو خاتون تھی، جن کی پوری دنیا ان کا گھر، شوہر اور بیٹیاں تھیں۔ وہ سادگی اور محبت کی ایک جیتی جاگتی مثال تھی۔ گھر میں ان کے ہاتھوں سے بنے کھانوں کی خوشبو اور محبت بھرے جملے گونجتے رہتے تھے۔ وہ چاروں آپس میں بے حد اچھے دوست تھے، چاہے حالات جیسے بھی ہوتے وہ سب مل کر ان حالات کا سامنا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں بیٹیاں بھی ماں سے زیادہ باپ کی لاڈلی تھیں، اور انہوں نے دونوں کو کھلی آزادی دے رکھی تھی، مگر ایک حد میں رہ کر۔ ماہنور کالج کے فائنل ایئر میں تھی اور ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ مہوش یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن پڑھ رہی تھی۔ مہوش کو لکھنے کا شوق تھا اور وہ اکثر اپنے جذبات کو ڈائری میں لکھا کرتی تھی، جس کا کسی کو علم نہیں تھا سوائے ماہنور کے۔ ان سب کی زندگی عام سی تھی، لیکن اس عام سی زندگی میں بھی ایک خاص بات تھی، وہ تھی محبت، خلوص اور ایک دوسرے کے خوابوں کی قدر کرنا۔ مہوش کے دل میں ایک راز تھا، ایک خاموش محبت کا راز، جسے وہ ہر روز چھپاتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اور باتیں کبھی کبھار سب کچھ ظاہر کر دیتی تھیں۔ خاص طور پر ماہنور اس کی اس کیفیت سے واقف تھی۔ ماہنور کو شک تو تھا کہ کچھ تو تھا جو مہوش اس سے اور ماما بابا سے چھپا رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، اور جب وقت آئے گا تو مہوش خود سب کو سب کچھ بتا دے گی، کیونکہ وہ دونوں صرف بہنیں نہیں بلکہ ایک دوسرے کا عکس تھی۔ مہوش نے ماہر کو میسج بھیج کر دل کا بوجھ تو ہلکا کر ہی لیا تھا، لیکن اس کے اندر اب بھی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ اس روز اس کو ماہر آفندی کہیں نظر نہیں آیا، نہ ہی اس نے مہوش کے میسج کا رپلائی دیا، اور نہ ہی اس سے کوئی بات کی تھی۔
وہ تھی کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ ماہر آفندی نے اس کا انتظار چھوڑ دیا تھا۔ اس کو ماہر آفندی پر پورا یقین تھا کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ ادھر ماہر آفندی بھی تذبذب میں تھا، اسے مہوش کی الجھن کا اندازہ بھی تھا، وہ اس کی مجبوری کو بھی سمجھتا تھا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو ہر روز اس کی آواز سننے، اس کے چہرے کو دیکھنے، اس کی بے ساختہ ہنسی کی آواز سننے کے لیے تڑپتا تھا۔ تبھی تو اس نے جان بوجھ کر خود کو پیچھے کر لیا تھا کہ شاید مہوش پر سے بوجھ ہلکا ہو جاتا، شاید وہ اپنے دل کی بات کہنے کا حوصلہ جتا سکتی، مگر خاموشی تو اکثر دو دلوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بن جاتی ہے جسے گرانا آسان نہیں ہوتا۔ پہلے ایک دن اس کا ماہر آفندی کے بغیر گزرا، پھر دوسرا، اور پھر کئی دن اس کے ماہر آفندی سے بات کیے بغیر، اس کو دیکھے بغیر گزر گئے تھے۔ جب اس کا ضبط جواب دینے لگا تو اس نے ماہر کو کال پر کال کرنا شروع کر دی، اور وہ بھی اس کی کسی کال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو جیسے اس کا ضبط اس کا صبر آزمانے میں لگا تھا۔ آخر اس کو بھی تو احساس ہونا اہمیت کہ محبت میں دوری برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کو بھی تو اس بات کا احساس ہو کہ جب محبت کی جائے تو پھر محبوب کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ وہ بھی تو ذرا میری قربت کے لیے تڑپے، میں اکیلا ہی عشق کی آگ میں کیوں جلتا رہوں۔ ماہر آفندی جلتی بجھتی اسکرین پر مہوش کا نمبر دیکھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، مگر وہ بھی آخر کب تک اسے تڑپاتا۔ تبھی اس نے مہوش کی کال کا جواب دیا۔ وہ دونوں چند لمحے خاموش رہے اور پھر مہوش کی آواز آئی تھی، ماہر، میں تھک گئی ہوں تم سے دور رہ کر، خود سے لڑ کر، ہر روز خود کو سمجھا کر۔ ماہر نے گہری سانس لی۔ مہوش، میں بھی تھک گیا ہوں، مگر میں تمہیں کسی مجبوری میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ تمہارا ہو، صرف تمہارا۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، لیکن مجھے اپنے پیرنٹس کی عزت کا بھی تو خیال ہے۔ دیکھو، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پر ہر بات کا ذمہ دار صرف لڑکی کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ محبت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے ماما بابا کے مان کو توڑنا نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ انہوں نے میرے حوالے سے جتنے خواب دیکھے ہیں وہ تمہارے نام پر ٹوٹ جائیں، اس لیے میں وقت آنے سے پہلے ان سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ کیا تم میرا انتظار نہیں کر سکتے، صرف کچھ وقت کے لیے؟ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی اور ماہر نے کچھ کہے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا۔ ہیلو ہیلو، کیا تم سن رہے ہو؟ میری بات کا جواب تو دو۔ مگر فون تو بند ہو چکا تھا اور ماہر ایک بار پھر ویسے ہی غائب ہو چکا تھا جیسے پہلے ہوا تھا، اور مہوش کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ایک مشکل راستے پر کھڑی تھی جس کے آگے دو راستے اور نکل رہے تھے، جن میں سے ایک ماہر آفندی کی طرف جاتا تھا تو دوسرے راستے پر اس کے گھر والے کھڑے تھے جو اس پر یقین کرتے تھے، جس پر ان کو مان تھا، اور اس کو ان دونوں راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا اور دوسرے کو چھوڑ دینا تھا۔ تبھی تو اس نے عشق کے راستے سے آنکھیں چرا لی تھی، مگر بے وفائی کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ ماہر کو بھول جاتی، جب جب وہ اسے یاد آتا تھا اس کے دل کا درد بڑھ جاتا تھا، اور اس کا دل چاہتا تھا وہ اپنی محبت کی خاطر اپنے گھر والوں سے بغاوت کر جاتی۔ تبھی تو جب بھی اسے ماہر آفندی کی یاد آتی تھی وہ ڈائری پر وہ ساری باتیں لکھ دیتی جو وہ ماہر سے کہنا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ اسی انتظار میں تھی کہ کسی روز ماہر آفندی ایک سرپرائز کی طرح اپنے پیرنٹس کو اس کے گھر لے آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تبھی مہوش کے لیے ایک بہت اچھے گھر کا رشتہ آیا اور اس کے ماں باپ نے فوراً حامی بھر لی تھی، کیونکہ اس رشتے میں کوئی ایسا عیب نہیں تھا جس کی بنا پر وہ اسے انکار کرتے۔ اس رات مہوش کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ وہ ماہر آفندی کو یاد کر کے ماہنور کی گود میں سر رکھے آنسو بہاتی رہی، اور ماہنور کو لگا تھا شاید ماں باپ سے دور جانے کا غم اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، جو وہ اس قدر رو رہی تھی۔ وہ ماہنور کو کیا بتاتی کہ اس کو اندر ہی اندر ایک غم کھا رہا تھا، مگر وہ غم ماں باپ سے نہیں بلکہ ماہر آفندی سے دوری کا تھا۔ وہ کسی کو کیا بتاتی؟ اس کا دل چاہے ٹوٹ جاتا مگر ماں باپ کا مان تو سلامت رہتا نا۔ او ہو، تو تمہیں تمہارے خوابوں کا شہزادہ مل ہی گیا آخر۔
महविश की मंगनी की खबर तो सारे कॉलेज में फैल चुकी थी। जब माहिर आफंदी तन से भरे लहजे में उसको मंगनी की मुबारकबाद देने आ पहुंचा, उसके लहजे में ऐसी नफरत थी जो महविश को अंदर तक झंझोड़ गई। उसे लगा था उसने जिस माहिर आफंदी से मोहब्बत की थी वो तो कहीं गुम हो गया था। अब उसके सामने जो माहिर खड़ा था वो तो उसकी किस्मत का, उसकी तकदीर का बस मजाक उड़ाने आया था। उसने माहिर से कहा कुछ भी नहीं था, बस वो खामोशी से दुख से उसे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में महविश के लिए नफरत थी, अजनबियत थी। जब वो काफ़ी देर खामोश रही तो वो उसको नफरत से देखकर चला गया, मगर उसके वो आखिरी अल्फाज इसे अंदर तक ज़ख्मी कर गए थे। तुम में इतनी हिम्मत तो ना थी कि तुम अपने माँ बाप के सामने मेरा जिक्र कर सकती। तुम में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि तुम अपने माँ बाप के सामने अपनी मोहब्बत जाहिर कर सकती। मगर महविश ज़ुबैर अहमद, तुम में इतनी हिम्मत तो है कि तुम ऐसे शख्स के हवाले अपनी सारी ज़िंदगी, अपना सारा वजूद कर सको जिसका तुम नाम के अलावा और कुछ नहीं जानती। वाह! वो माहिर आफंदी के अल्फाज नहीं थे, वो तो जहर था जो उसके कानों के ज़रिए उसके सारे जिस्म में सरायत कर गया था। मगर अभी भी महविश को यही लगा शायद उसने माहिर आफंदी जैसे इंसान से मोहब्बत करके गलती की थी। वो ऐसे इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी जो उसको अच्छे से समझ ही ना सका, जो उसकी मजबूरी को जानते पूछते भी अनजान बन गया और जाते जाते उसे बेवफाई का ताना भी तोहफे के तौर पर दे गया था। तब महविश को लगा था कि शायद उसके माँ बाप ने जिस लड़के को उसके लिए चुना था वो माहिर आफंदी से कहीं बेहतर था। तभी तो उसने वो डायरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ माहिर आफंदी का जिक्र था उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और सबकी नज़रों से छुपाकर एक ऐसी जगह रख दिया था जहाँ कोई भी उसको ढूंढ नहीं सकता था। पूरा 1 साल गुजर गया। महविश ज़ुबैर अहमद अब महविश अवैस बन गई थी और माहिर आफंदी की यादों को कहीं बहुत पीछे छोड़ आई थी। जब एक दिन महानूर के लिए भी एक बहुत अच्छे से घर से रिश्ता आया, सभी उस रिश्ते से खुश थे, बहुत खुश थे। महानूर का चेहरा मारे शर्म के लाल हो रहा था और महविश भी खुश थी कि उसकी बहन भी अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करने जा रही थी। जब उसकी नज़र अपने घर आए माहिर आफंदी पर पड़ी और उसके सामने अपनी ज़िंदगी के वो सब साल, हर वो लम्हा घूम गया जो उसने माहिर आफंदी के साथ गुजारा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डर के मारे उसकी हलक से आवाज़ भी ना निकल पाई थी, मगर वो उसको अपने घर में देखकर हैरान होने के बजाय एक तंजिया मुस्कुराहट लिए खड़ा था। तुम तो आज भी वैसी हो, बुज़दिल और डरपोक। मगर मुझे देखो, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर लेकर ज़रूर आऊँगा। तो देखो, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, मगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। उंगली से उसकी तरफ इशारा करके उसकी करीब होकर कह रहा था और वो बुत बनी उसकी आंखों में अपने लिए बढ़ती नफरत देख रही थी। मैंने तो कोई बेवफाई नहीं। ओह शट अप! इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, माहिर आफंदी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे खामोश करवाया। मैंने तो अपना वादा पूरा कर ही दिया है, मगर तुम तो बेवफा निकली ना। मगर चलो, तुम ना सही, तुम्हारी छोटी बहन सही, अब मैं तुम्हारे घर से खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। महविश की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, माहिर आफंदी वहां से जा चुका था। यकीन का शीशा जब एक बार टूट जाए तो उसके टुकड़े आंखों में चुभते रहते हैं, दिल में चुभते हैं, और कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं बल्कि वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। महविश के दिल पर भी ऐसा ही एक ज़ख्म लगा था जब माहिर आफंदी के वो अल्फाज उसके कानों में बार बार गूंजने लगे। तुम ना सही, तुम्हारी छोटी बहन ही सही। महानूर की हंसी की गूंज और घर में चलती शादी की तैयारियां एक अलग दुनिया का मंजर पेश कर रही थी, मगर महविश के दिल में एक तूफान बरपा था। वो माहिर आफंदी की बात को झुठला नहीं पा रही थी। उसे अपनी बहन की मासूम मुस्कुराहट, उसके चेहरे की चमक और आंखों का एतमाद याद आया था। तो क्या महानूर के लिए जो रिश्ता आया था वो माहिर आफंदी का है और मामा बाबा उसके लिए हामी भी भर चुके हैं? वो आंखों में नमी लिए एक कोने में बैठी थी। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। महविश को यूं लगा जैसे वो सांस लेना भूल गई थी।
اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور رونے لگی۔ مہوش کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ ماہر افندی کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دل پر پڑے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ سب سچ ہو جو اس نے سنا تھا، مگر ہر گزرتا لمحہ اس شک کو یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو، دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی اور دم گھٹتی فضا نے مہوش کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ کیا محبت کا یہ انجام ہوتا ہے؟ کیا رشتے یوں سودا بن جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ بڑبڑائی اور تیزی سے آنسو پونچھ کر کھڑی ہو گئی۔ مہوش نے زبردستی آنکھوں کی نمی کو چھپایا تھا اور خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے ماہنور کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہو؟ ماہنور نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے پوچھا تھا۔ مہوش نے بہت کوشش کے بعد خود کو سنبھالا تھا۔ ماہنور، تمہارے جس رشتے کے لیے ماما بابا نے ہاں کی ہے، کیا تم نے اس لڑکے کو دیکھا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر ماہنور کو لگا تھا وہ اس کو چھیڑنے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ تبھی تو وہ بہانے سے اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی، کیونکہ اس کے موبائل پر کوئی میسج آیا تھا، اور مہوش اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ میسج کسی اور کا نہیں، ماہر آفندی کا تھا۔ جس طرح سے وہ شرما گئی تھی، تب وہ ڈرتے دل کے ساتھ بابا کے کمرے کی طرف گئی تاکہ ان کو منع کر سکتی کہ وہ ماہنور اور ماہر کا رشتہ ختم کروا دیتے۔ بابا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ زبیر کے سامنے جا بیٹھی۔ ارے میرا بچہ، آؤ آؤ، کیا ہو گیا؟ کیا کہنا تھا؟ زبیر صاحب نے ہمیشہ کی طرح اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنے برابر بٹھایا۔ کیا بابا، اس سب کے بعد بھی میرا ماتھا چومیں گے؟ میں جو کچھ بھی ان کو بتانے والی ہوں۔ وہ دل میں سوچ کر ڈر رہی تھی۔ بابا آپ، وہ ماہنور، اس کے الفاظ حلق میں اٹک رہے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ زبیر نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے پوچھا تھا، اور تبھی مہوش کا سارا حوصلہ، ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اپنے اور ماہر آفندی کے بارے میں آج بھی بابا کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ بابا، آپ ماہنور کے رشتے سے انکار کر دیں، اس نے مردہ لہجے میں کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اتنا اچھا لڑکا تو ہے، میں انکار کیوں کر دوں؟ نہیں بابا، بس مجھے نہیں پتا، آپ انکار کر دیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی جب زبیر صاحب نے اسے اپنے گلے لگایا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں تم اپنی بہن سے بہت پیار کرتی ہو اور ڈر رہی ہو کہ نہ جانے ماہر آفندی کیسا ہوگا، لیکن تم فکر مت کرو، جیسے تم اب ایس کے ساتھ خوش ہو، ماہنور بھی آفندی کے ساتھ خوش رہے گی۔ انہوں نے مہوش کو تسلی دی تھی، مگر ماہر آفندی کے ساتھ جوڑتا ماہنور کا نام اس کا دل چھلنی کر گیا تھا۔ نہیں بابا، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، آپ بس منع کر دیں کسی بھی طرح۔ دیکھو بیٹا، اگر تمہارے پاس اس رشتے سے انکار کی کوئی ٹھوس وجہ ہے تو مجھے بتاؤ کہ میں اتنے اچھے رشتے سے انکار کیوں کروں۔ مہوش کے پاس اب ہمت نہیں تھی کہ وہ ماہر کے خلاف کچھ بھی کہہ سکتی۔ تبھی وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماہنور کا ہنستا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ بھلا کیسے اس کی خوشیاں برباد کر سکتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ خاموش رہ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی، کیونکہ ماہنور اور ماہر آفندی کی منگنی کو اتنا وقت گزر گیا تھا کہ ماہنور اس پر بھروسہ کرنے لگی تھی اور اس سے ملنے چلی گئی تھی، جس نے اسے رات کے اندھیرے میں ایک ہوٹل میں بلایا تھا۔ ماہنور کو ماہر آفندی سے ویسے ہی محبت ہو گئی تھی جیسے کہ کبھی مہوش کو تھی، اور وہ اس کے بتائے ایڈریس پر جا پہنچی۔ ماہنور میری جان، تم جانتی بھی نہیں کہ میں تم سے ملنے کے لیے کتنا بےتاب تھا۔ ماہر آفندی نے ماہنور کو دیکھتے محبت سے کہا تھا، اور وہ بس شرما کر رہ گئی تھی۔ لو بھلا، اتنی بھی کیا بےتابی، اب تو شادی ہونے والی ہے، پھر تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے سامنے تمہارے ساتھ رہوں گی نا۔ ماہنور نے بے قراری سے ماہر آفندی کے ہاتھ تھامے تھے۔ نہیں، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، کیا ہم آج ہی نکاح نہیں کر سکتے؟ ماہر آفندی کو ڈر تھا کہیں مہوش ماہنور کو اس کے بارے میں کچھ بتا نہ دیتی، تبھی وہ اس کو ابھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کیا ابھی اس وقت؟
महानूर ने इर्द गिर्द देखते पूछा था। क्यों, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? जब 1 महीने बाद निकाह होना है तो आज क्यों नहीं? देखो मेरी जान, मेरी बेकरारी देखो ना, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। जब हमारी फैमिलीज़ में सब तय हो ही गया है तो तुम क्यों डर रही हो? मैं तुमसे इश्क करता हूँ और तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता। माहिर आफंदी ने महानूर के हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था, मगर उसके जहन में महविश की वो मासूमियत थी जिसे वो धोखा खा गया था। तभी तो उसके लहजे में मोहब्बत की वो तड़प थी कि महानूर उसे निकाह के लिए मान गई। और उस रात महानूर ने माहिर आफंदी से निकाह कर लिया और एक ही लम्हे में सब कुछ बदल गया। तुम बस यहाँ रुको, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। जब माहिर आफंदी का मकसद पूरा हो गया तो वो अपने दिल को संभालते और अपनी आंखों में आए गुस्से की आग को बुझाने के लिए कुछ लम्हों के लिए महानूर की नज़रों से ओझल होना चाहता था, और महानूर ने भी मुस्कुराते हुए उसे जाने दिया। माहिर आफंदी के जाने के बाद महानूर ने अपना बैग खोला ताकि अपना फ़ोन निकाल सकती, मगर वो जितनी जल्दी में घर से निकली थी अपने बैग के बजाय महविश का एक पुराना बैग उठा लाई थी, जिसमें उसकी वो डायरी थी जिस पर उसकी ज़िंदगी का हर जज्बा, हर लम्हा लिखा हुआ था। उस डायरी को देखकर महानूर के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। लो जी, आज तो मेरे हाथ एक बहुत बड़ा ख़जाना लग गया है। वो उस डायरी को खोलते खिलखिलाकर मुस्कुराई और डायरी पढ़ना शुरू कर दी, मगर हर पलटते सफ़े के साथ उसका दिल बैठा जा रहा था। उसके सामने वो सारी हकीकत आ रही थी जो महविश उसे खुद बता देना चाहती थी। माहिर आफंदी को वहाँ से गए ना जाने कितनी देर हो गई थी, मगर महविश की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे और उसे माहिर पर जो भरोसा था वो एक लम्हे में कांच की तरह टूट गया था। उसके सामने महविश का चेहरा बार बार आ रहा था, उसकी सूजी हुई आंखें, उसकी बैठी हुई आवाज़, उसके चेहरे पर छाई परेशानी। महानूर को अब सब समझ में आने लगा था। उसने मोबाइल निकाला और महविश को कॉल मिलाई थी कि माहिर आफंदी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कमरे में दाखिल हुआ और महानूर के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो घबरा गई थी। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो तुमसे मोहब्बत की थी, तुम पर भरोसा किया, और तुम। नहीं। महानूर बहती आंखों के साथ दीवार के साथ जा लगी जब माहिर आफंदी ने अपने पीछे दरवाजे को एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब तुम सब जान गई हो तो वहाँ कहाँ जा रही हो? मैंने इसीलिए तो तुमसे निकाह किया है ताकि तुम्हारी बहन को दिखा सकूं कि उसने किसको धोखा दिया था। इसलिए तो आज रात अपनी बहन की जगह मेरे बिस्तर पर तुम होगी। माहिर आफंदी ने सर्द लहजे में कहा तो उस मासूम का पूरा वजूद कपकपाने लगा। वो जो पहले ही रो रही थी मज़ीद तेज़ी से रोने लगी, मगर उसके रोते बिलखते वजूद की परवाह किए बगैर माहिर आफंदी ने उसे खींचकर बिस्तर पर डाला। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी बहन के किए की सज़ा मुझे नहीं दे सकते। और महविश वैसी लड़की नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इससे पहले कि महानूर और कुछ कहती, माहिर ने आगे बढ़कर उसका मुंह बंद कर दिया। तुम भी अपनी बहन की तरफदारी कर रही हो, मगर तुम क्या जानो कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता था। और इसी बात का तो उसे गरूर था। उसे लगा था मैं उसके अलावा किसी लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता, मगर वो अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ गुजार सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता। आज मैं उसे बता दूंगा कि माहिर आफंदी क्या चीज़ है और किस हद तक जा सकता है। वो आगे बढ़ा ही था जब दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई और उन दोनों की नज़रें दरवाजे पर जाकर ठहर गई। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि दरवाजे पर कौन था। जब माहिर आफंदी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो महानूर की जान में जान आई और माहिर आफंदी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने ही महविश अपने बाबा और माहिर आफंदी के बाप के साथ खड़ी उसे लाल अंगारा आंखों से घूर रही थी। माहिर को समझ नहीं आया था आखिर उसे कैसे मालूम हो गया था कि उसकी बहन माहिर आफंदी के साथ थी, मगर महानूर को मालूम हो गया था कि उसके हाथ से फ़ोन छूटकर गिर तो गया था, मगर तब तक महविश उसकी कॉल उठा चुकी थी जो अभी तक चल रही थी।
اس نے ماہر آفندی اور ماہنور کی سب باتیں سن لی تھی، اور وہ سب سننے کے بعد اس کا خود پر بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگی تھی کہ اس نے ماہنور کو سب کچھ بتا کیوں نہیں دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماہنور تو خود ہی سب کچھ جان چکی تھی، مگر وہ ساتھ ہی ماہر آفندی کے جال میں بھی بری طرح پھنس چکی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ انسان محبت کو اس حد تک ذلیل کر سکتا ہے۔ میں نے تو اسے سچی اور پاک محبت کی تھی، مگر وہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ مگر وہ مہوش کو یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ اسے ماہر آفندی جیسے گھٹیا انسان سے محبت ہوئی تھی جو محبت کے لائق نہیں تھا۔ بابا، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ موبائل ہاتھ میں تھامے زبیر کے پاس گئی اور انہیں ساری حقیقت بتا دی جو اسے بہت پہلے بتا دینی چاہیے تھی۔ بیٹا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں مجھے پہلے سب بتا دینا چاہیے تھا۔ مہوش کی بات سن کر زبیر صاحب دل تھام کر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کی دونوں بیٹیوں کی زندگیاں داؤ پر لگ چکی تھی۔ بابا، آپ کو مجھے جو بھی کہنا ہے آپ کہہ لیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر ابھی آپ پلیز چلیں اور ماہنور کو بچائیں، ورنہ وہ انسان اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ وہ موبائل فون زبیر کے سامنے کرتے کہہ رہی تھی، جہاں پر اب صرف ماہر آفندی کی آواز گونج رہی تھی اور ماہنور کی سسکیاں دم توڑ رہی تھی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اگر ماہر کو زبیر کا اتنا ہی ڈر ہوتا تو وہ ان کی ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ کر پاتا۔ تبھی تو زبیر صاحب نے پولیس کے پاس جانے اور اپنی عزت کو مزید خراب ہونے سے بچانے ماہر آفندی کے باپ سے رابطہ کیا اور ان کو لے کر مہوش کا فون ٹریس کرتے اس ہوٹل پر پہنچ گئے جس کے ایک کمرے میں مہوش دیوار سے لگی سے سک رہی تھی۔ آفندی کو زبیر نے خود ساری بات راستے میں ہی سمجھا دی تھی۔ تبھی تو ماہر آفندی کو اپنے سامنے دیکھتے ہی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ سے اس کا گال لال کر دیا تھا۔ مجھے تو شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ میر آفندی کے چہرے پر اپنے بیٹے کے کرتوتوں کی وجہ سے شرمندگی صاف ظاہر تھی۔ ماہر آفندی کے گال پر اس کے باپ کا تھپڑ صرف ایک جسمانی چوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک باپ کی اعتماد کی ٹوٹ پھوٹ تھی جو اس نے آفندی خاندان پر کیا تھا۔ میر آفندی جو ہمیشہ اپنے بیٹے کو فخر سے دیکھتے تھے، آج وہ اس کی وجہ سے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا ماہر؟ تم نے صرف ایک نہیں 2 لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میر آفندی کی آواز غصے، شرمندگی اور بے بسی سے بھری ہوئی تھی۔ ماہر آفندی کچھ بولنے کی کوشش کرتا، مگر میر آفندی نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ اب زبان نہ کھولنا، آج سے تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ بابا، میں نے آپ کی عزت کو داغدار کیا، مجھے معاف کر دیں۔ مہوش کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ بابا، مجھے بھی معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مہوش کی آواز سسکیوں سے بھری ہوئی تھی۔ نہیں بیٹا، قصور تمہارا نہیں، قصور تو اس حیوان کا ہے جس نے ہماری محبت اور اعتماد کو پامال کیا۔ بس تمہیں مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ مہوش نظریں جھکا کر رہ گئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے ماہنور کو سنبھالا تھا اور وہ گھر کی طرف چل پڑے تھے۔ دونوں بیٹیوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ ماں باپ سے اچھا دوست اور بھروسے کے لائق اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور مہوش دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ اس کی زندگی ماہر آفندی جیسے جذباتی انسان کے ہاتھ میں جانے سے بچ گئی تھی۔